مولانا صاحب ٹھیک ہے، بیرونی محاذ پہ تو پاکستان کو پے در پہ کامیابیاں مل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن اندرونی محاذ پہ پاکستان اگر ٹھیک نہیں ہے تو ان بیرونی محاذ پہ کامیابیوں کا کیا فائدہ ہے؟ اندرونی محاذ پہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اندرونی محاذ میں اس کو ہم نے ہی ٹھیک کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اور ہم سب نے مل کے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اندرونی محاذ پہ ہم نے مل بیٹھ کے اپنے ایشوز کو جو ہے وہ ریزالو کرنا ہے۔ گھر میں اگر کوئی مسائل ہیں تو گھر کے لوگوں کو بیٹھ کے ان کے اوپر گفتگو کر کے اس کو حل کرنا ہے، اور جو آفر یا جو دعوت اس مرتبہ جب یوم آزادی پہ جو فنکشن ہوا تھا تو اس میں عسکری قیادت بھی ساری ساتھ بیٹھی تھی، تو جو وزیر اعظم پاکستان نے جو بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس دن بھی یہ معلوم تھا کہ آگے جا کے ہم کیا کرنے والے ہیں اور کس قسم کے واقعات اور کس قسم کی کامیابیاں جو ہے یہ پاکستان کو حاصل ہونے والی ہیں۔ تو وزیر اعظم پاکستان نے اس دن یہ کہا تھا سب کو، یعنی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور تمام سٹیک ہولڈرز کو کہا تھا کہ آئیں اور میثاق استحکام پاکستان کریں۔ اب میثاق استحکام پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب نے تو کر لیا ہے ہمارے ساتھ، تو اگر ہم اب خود نہ کر سکے یا ہم نے نہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پھر بڑی اور بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی اس کے اوپر اتفاق نہیں کرتا تو پھر اسے جو ہے میرا خیال ہے کہ پکڑ کے ایک سائڈ پہ کر دینا چاہیے، اور اگر کنسنسس نہیں تو میجورٹی سے اس قوم کو اب میثاق استحکام پاکستان کے اوپر اکٹھے ہو جانا چاہیے۔ نہیں تو اکٹھے کیسے ہو جائیں؟ اس کے لیے تو پہلے بیٹھنا پڑے گا، اور بیٹھے کیسے ہیں کہ جب آپ لوگوں نے ان کے لیڈر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے اور ان کے لوگوں کو درجنوں کے حساب سے سزائیں ہو رہی ہیں؟ نہیں تو ان کو کیا سزائیں اس بات پہ ہو رہی ہیں کہ وہ بیٹھنے کو تیار ہیں اور ہم ان کو سزائیں دے رہے ہیں اور ان کو بٹھا نہیں رہے۔ اگر سزائیں ہو رہی ہیں تو وہ تو کسی انسیڈنٹ یا کسی جرم میں ہو رہی ہیں نا۔ 9 مئی کو ہوئے 2 سال بلکہ 2.5 سال ہو گئے ہیں، تو 2.5 سال بعد بھی ان کیسوں کا اگر فیصلہ نہیں ہونا تو ان کا فیصلہ جو ہے پھر اگلی صدی میں ہونا جا کے۔ 2.5 سال میں اگر ان کو بار بار یہ کہا گیا کہ بھئی آپ اس کے اوپر جو ہے وہ صدق دل سے معذرت کر لیں، اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں، تو اگر انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہمارے اوپر الزام ہے، تو پھر ٹھیک ہے، عدالت میں وہ اپنا کیس انہوں نے لڑا ہے، اس میں لوگ بری بھی ہوئے ہیں، سزا بھی ہوئی ہے، جو بری ہوئے ہیں وہ گھر چلے گئے ہیں، جن کو سزا ہوئی ہے وہ اپنی اپیلیں کریں اور اپنا کیس جو ہے وہاں سے انصاف حاصل کریں۔ لیکن یہ کیسے انصاف ہے کہ ایک بندے کو وہ فیصل آباد میں بھی ہے، وہ پشاور میں بھی ہے، ایک ہی روز کا واقعہ ہے، اور وہ اس پہ لاہور میں بھی کیس ہے؟ نہیں تو وہ ہے نا، وہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں ایز پریزیڈنٹ پی ایم ایل این پنجاب یا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے وہ موٹیویشن کے ذریعے، ذہن سازی کے ذریعے ایک بیانیہ بنائے اور یہ کہے کہ جناب آپ نے جو ہے وہ اگر یہ واقعہ ہوا تو آپ نے اس کے بعد پھر سب نے جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ فلاں سمت جا کے آپ نے گھراؤ جلاؤ کرنا ہے، شہداء کی یادگاروں پہ ڈنڈے جوتے برسانے ہیں، گھروں کو آگ لگانی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس موٹیویشن اور اس ذہن سازی میں جو لیڈرشپ شریک ہوگی وہ ساری کی ساری ذمہ دار ہوگی، اس کا فزیکلی پریزنٹ ہونا تو ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کو اس کام پہ لگا دیا ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کر دیا ہے، لوگوں کی ذہن سازی کر دی ہے، تو اس کے بعد پھر آپ کسی جگہ پہ شامل ہوں نہ ہوں، آپ اس جرم میں جو ہے وہ لائبلٹی تو اون کرتے ہیں، ہر جگہ کی اون کرتے ہیں، تو اس میں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں ذمہ داری، مثال کے طور پہ یہ 5 اگست ہے، 5 اگست کو انہوں نے کہا تھا کہ جی نکلیں، کون سا اس کا پی ٹی آئی کا لیڈر ہے جیل سے لے کے باہر تک جس نے نہیں کہا کہ جی نکلیں 5 اگست کو، اور یہ کہہ رہے تھے کہ جی 5 اگست کو ہم نکلیں گے، ہم آپ کو پہلے نہیں بتائیں گے، یعنی
علی ظفر صاحب جیسا بندہ جو کہ کتنا پرامن ہے، لا ابائڈنگ ہے، ایک سینئر وکیل ہے، وہ ایک پروگرام میں میرے ساتھ بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم 5 اگست کو جو کریں گے ہم آپ کو پہلے نہیں بتائیں گے، آپ پہلے اس کا بندوبست کر لیتے ہیں، آپ کو پتہ اس دن لگے گا جو ہم کریں گے، آپ مجھے بتائیں گے اگر 5 اگست کو لوگ نکلتے، گھراؤ جلاؤ کرتے، نقصان کرتے، بلڈنگوں کو آگ لگاتے اور دفاعی تنصیبات پہ حملہ آور ہوتے، تو کیا یہ سارے لوگ جو موٹیویشن کر رہے تھے، جو پروگرام کر رہے تھے، جو پریس کانفرنس کر رہے تھے، جو بیان جاری کر رہے تھے، یہ ذمہ دار نہ ہوتے؟ اور ہر جگہ پہ ذمہ دار نہ ہوتے جہاں پہ بھی کوئی اس قسم کا انسیڈنٹ ہوتا؟ لیکن اگر معاملہ اتنا کلیئر تھا تو پھر جوڈیشری کو کیوں اس کے لیے مینیج کیا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، جوڈیشری کو مینیج کرنے والی جو بات ہے یہ تو ایک موقف ہے نا۔ اب یہ بات جو ہے، اب جب ہم کہتے تھے کہ جی ثاقب نثار صاحب مینیجڈ ہیں، بائسڈ ہیں، تو ہماری تو اس وقت کسی نے نہیں مانی، ان سب نے کہا کہ جی آئین ہے، قانون ہے، آپ اپنے حق کے لیے جو ہے وہ لڑیں، فائٹ کریں، ہم نے کیا۔ تو اب یہ کہنا کہ جو جج حکومت کے خلاف فیصلہ کرے، حکومت کے خلاف رٹ جاری کرے، 100 موٹو نوٹس لے کے پوری حکومت کو پیرالائز کر دے، 100 موٹو نوٹس لے کے افسروں کو بلائے اور باہر جو ہے وہ 3 گھنٹے جو ہے وہ باہر بینچ پہ بٹھائے، اندر بلا کے جو ہے وہ ان کو ذلیل و رسوا کرے، حکومت کے خلاف فیصلے کرے، وہ جج ٹھیک ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اور جو یہ نہ کرے وہ کمپرومائز ہے۔ اب اس آپ سوچ کا آپ کیا حل کر سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن سپریم کورٹ کے ججز خطوط پہ خطوط لکھ رہے ہیں، تو وہ خطوط کیا ہمیں لکھ رہے ہیں؟ وہ خطوط آپس میں لکھ رہے ہیں نا۔ اب ایک کمرے میں ایک جج صاحب بیٹھ کے خط لکھتے ہیں، اور وہ ساتھ والے کمرے والے جج کو خط لکھتے ہیں، اسے وہ پہنچتا نہیں ہے تو آپ کو پہلے پہنچ جاتا ہے، آپ اس کو میڈیا پہ چلا دیتے ہیں۔ تو اب یہ کام جو ہے کہ 7 ایک طرف ہیں، 6 ایک طرف ہیں، 10 ایک طرف ہیں، 5 ایک طرف ہیں، اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا کوئی حکومتی اہلکار یا PMLN کا قصور ہے کہ ہم نے کسی کو کہا کہ آپ ایسے کریں؟ جب کسی گھٹن کے شکار ہوں گے تو تبھی اس کا اظہار خطوط کے نہیں تو پھر یہ فیصلہ کریں نا پہلے کہ گھٹن خط لکھنے والے کو ہے یا جس کو لکھا جا رہا ہے اس کو ہے، یہ فیصلہ بھی تو انہوں نے کرنا ہے نا۔ اب دیکھیں یہ جوڈیشل کمیشن کے اوپر اعتراض انہوں نے کیا کہ جی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس میں حکومت کے لوگ زیادہ ہیں، تو میں نے ایک دن انالائز کر کے کیا تھا، میں نے کہا کہ 5 لوگ حکومت کے ہیں، 5 ہی ججز ہیں، یعنی جوڈیشری اور حکومت برابر ہے۔ بیلنس کس کے پاس ہے؟ بیلنس ہے بار کونسل کے پاس، بیلنس ہے اپوزیشن کے پاس۔ تو اس سے اور زیادہ نیوٹرل اور غیر جانبدار ادارہ کون ہو سکتا ہے؟ اور جوڈیشری سے متعلقہ ایلیویشن سے لے کے بینچز اور کانسٹیٹیوشنل بینچ تک تمام اختیار جوڈیشل کمیشن کے پاس ہے، کوئی اختیار گورنمنٹ کے پاس، پریزیڈنٹ کے پاس یا پرائم منسٹر کے پاس نہیں ہے۔ اب اگر وہاں پہ بیٹھ کے اکثریت جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو پھر اس فیصلے کو تسلیم کریں۔ کیوں آپ اس بات کے اوپر تلے ہوئے ہیں کہ جو فیصلہ حکومت کے خلاف ہو، جو جج جو ہے وہ بیٹھ کے وہاں پہ جو ہے وہ وزیر اعظم کو اور حکومت کو للکارے اور لتاڑے اور ریڈ الرٹ جو ہے وہ چلیں، تو وہی جوڈیشری ٹھیک ہے، وہی جج ٹھیک ہے، جو اپنا کام سے کام رکھے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہاں پہ جو فیصلے ہو رہے ہیں جوڈیشل کمیشن میں، ان فیصلوں کے اوپر اعتراض یوں بھی نہیں بنتا کہ جب جوڈیشل کمیشن 1 سائیڈڈ تھا اور اس میں تقریباً اکثریت تھی ججز کی، میرا خیال ہے 12 میں سے 7 ججز تھے، تو اس وقت جو ایلیویشنز ہوئی ہیں، اس وقت جن لوگوں کو ایلیویٹ کیا گیا ہے وہ کون تھے؟ وہاں اس وقت یہی ہوا نا کہ یہ آپ کے چیمبر کا ہے، یہ میرے چیمبر کا ہے، یہ اس کے چیمبر کا ہے، یہ اس کے چیمبر کا ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ ایلیویشن جو ہے وہ ہوتی رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا سب کو ایز اے ہول ہی ڈسکس کرنا اور دیکھنا چاہیے۔ لیکن جمہوریت کے لیے جہاں فری جوڈیشری کی ضرورت ہوتی ہے وہاں فری میڈیا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میڈیا پہ جو قدغن ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میڈیا نے جو کردار
مارکہ حق میں ادا کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں فری میڈیا دنیا میں جس کی مثالیں دی جاتی تھیں کہ جی انڈیا میں تو کیا جمہوریت ہے اور کیا فری میڈیا ہے، جو اس نے ادا کیا، تو وہ پھر آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں جو ہے ان کی کیا درگٹ بنی ہے۔ اگر آپ نہیں تو انڈیا تو ہمارا ماڈل نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، انڈیا ہمارا ماڈل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے تو ہمارا ماڈل تھا نا۔ ہم کہتے تھے کہ جی دیکھیں جی وہاں پہ یہ ہے، وہاں پہ وہ ہے، وہاں پہ یہ نہیں ہے، وہاں پہ وہ نہیں ہے، ہمارے یہاں پہ یہ ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ انڈیا کی اس جو ان کی یہ اپنا شکست ہوئی ہے، اس میں باقی عوامل اپنی جگہ پہ ان کی اپنی اہمیت ہے، لیکن وہ میڈیا نے جو جھوٹ بولے اور بعد میں جو ثابت نہیں ہوئے، اس کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ میڈیا کو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ رسپانسیبل ہونا چاہیے، اور اگر رسپانسبلٹی سے متعلق اگر کسی طرف سے کوئی ریکویسٹ یا گورنمنٹ اس بارے میں کبھی کبھار آپ سے مودبانہ اگر کوئی گزارش کر دیتی ہے، تو اسے میں سمجھتا ہوں کہ مداخلت نہیں سمجھا